رات کی تاریکی میں پرانی حویلی سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دیتی ہے۔ بارش زوروں پر ہے، دروازہ کھلا تو اندر کا منظر خوفناک ہے۔ رابعہ خون میں لت پت فرش پر پڑی ہے، آنکھیں کھلی مگر سانس بند۔ دو عورتیں رو رہی ہیں اور ایک مرد خاموشی سے کونے میں کھڑا ہے۔ چند لمحوں بعد پولیس آتی ہے اور انسپکٹر مہک سب سے سوال کرتی ہے، یہ قتل کس نے کیا؟ خاموشی چھا جاتی ہے۔ انسپکٹر مہک لاش کا معائنہ کرتی ہے۔ وہ فریحہ، نایاب اور دانش سے الگ الگ سوال کرتی ہے۔ سب گھبرائے ہوئے ہیں۔ دانش کہتا ہے، میں تو کمرے میں نہیں تھا۔ فریحہ خاموش ہے اور نایاب بس روتی جا رہی ہے۔ مہک کہتی ہے، یہ تینوں کچھ چھپا رہے ہیں اور قاتل ان میں سے ہی کوئی ہے۔ فریحہ اور دانش کی شادی کی پرانی تصویریں، مسکراتا جوڑا۔ مگر پھر نایاب اور دانش کی قربتیں بڑھتی ہیں۔ ایک دن رابعہ بھی دانش کے سحر میں آ جاتی ہے۔ تینوں بہنوں کو لگتا ہے کہ دانش صرف ان سے محبت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اس کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تینوں دانش کی بیویاں ہیں اور کسی کو علم نہیں۔ فریحہ کو اتفاقنہ دانش کے پرانے نکاح نامے ملتے ہیں۔ اس کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ نایاب کو دکھاتی ہے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ رابعہ الجھ جاتی ہے، کہتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دانش کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ فریحہ رو پڑتی ہے، ہم سب کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ نایاب اور فریحہ کے درمیان تلخ بحث ہوتی ہے۔ فریحہ کہتی ہے، ہم سب کو دانش نے دھوکا دیا ہے۔ نایاب غصے سے کہتی ہے، تمہیں اس سے نفرت ہے، مجھے نہیں، میں اسے چھوڑنے والی نہیں۔ رابعہ خاموش کھڑی ہے، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے۔ اسی رات دانش رابعہ سے الگ کمرے میں ملتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری موت یقینی ہے۔ رات کے 2 بجے ایک چیخ گونجتی ہے۔ سب کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ رابعہ زمین پر پڑی ہے، سینے میں چھری۔ نایاب کے ہاتھ میں وہی خون آلود چھری ہے، چہرہ ساکت۔ دانش دور کھڑا کہتا ہے، یہ سب نایاب نے کیا ہے۔ فریحہ چیخ مار کر بیٹھ جاتی ہے۔ نایاب روتے ہوئے کہتی ہے، میں نے نہیں مارا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انسپکٹر مہک تینوں کے بیانات لیتی ہے۔ سب کے بیانات مختلف ہیں۔ پھر انہیں ایک موبائل ویڈیو ہاتھ لگتی ہے، دانش کی رابعہ کو دھمکی دیتے وقت کی ویڈیو۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ انسپکٹر کہتی ہے، قاتل نایاب نہیں، دانش ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دانش نے تینوں بہنوں سے الگ الگ شادی کی تھی، صرف دولت اور جسمانی فائدے کے لیے۔ جب رابعہ کو سچ پتہ چلا تو وہ سب کو بتانے والی تھی، اسی لیے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ فریحہ اور نایاب دانش کی اصلیت سن کر کانپ اٹھتی ہے۔ دانش کو عمر قید ہو جاتی ہے۔ فریحہ اور نایاب رابعہ کی قبر پر جاتی ہے۔ ہم نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنی بہن کھو دی، ہمیں کبھی معاف نہیں کرو گی نا۔ قبروں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ پردہ گر جاتا ہے اور کہانی ختم ہوتی ہے۔